ہر اہل فضل کا ہم احترام کرتے ہیں، بصد خلوص و محبت سلام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خدا کے نام سے محفل کا ہم آغاز کرتے ہیں، خدا کے نام سے محفل کا ہم آغاز کرتے ہیں، وہی مالک کی اس کے کرم پر ہم ناز کرتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ اللہ کے حبیب، مخلوق کے طبیب، فریادی کے نصیب، جہاں میں سب سے لبیب، اقوام عالم کے حبیب، نور کی آنکھوں کے تارے اور کشتی ملت کے کھیونہارے، عبداللہ کے راج دلارے، سیدہ آمنہ کی آنکھوں کے تارے، دائی حلیمہ کی جگر کے پارے، کونین میں سب سے انوکھے، دارین میں سب سے نرالے، نوری چادر اڑنے والے، جنت میں لے جانے والے، دوزخ سے بچانے والے، پل صراط سے گزرانے والے، صبح کائنات کے شمس و ضحیٰ تو شام کائنات کے بدر و دوجا، آقا نامدار، ارے وہ آقا کہ جس کی شان اقدس میں بریلی کی سرزمین سے اعلیٰ حضرت پکارتے ہیں کہ لمیات نظیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، لمیات بارگاہ رسالت میں درود و پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے جیسا کہ اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان میں فرمایا ہے، اور گھروں میں ٹھہری رہو، بے پردہ نہ رہو، جیسے کہ اگلی جہالت کی بے پردگی۔ معزز سامعات، آج میری تقریر کا موضوع ہے اسلام اور پردہ، لیکن اتنا ضرور یاد رکھیں اس بات سے مقصود ہے اصلاح مفاسد، اس بات سے مقصود ہے اصلاح مفاسد۔ نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ معزز سامعات، آج ہمارے ماحول اور معاشرے میں فیشن عورتوں کی جسم پر نمائش کی گرفت بہت سخت ہوتی جا رہی ہے۔ عورتوں میں بے پردگی اس طرح عام ہو گئی کہ شرم حیا غیرت نام کی کوئی چیز باقی نہ رہی۔ وہ حشب حیائی کی کہ جن باتوں کے خیال ہی سے پہلے عورتوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، جن باتوں کے خیال سے پہلے کی عورتوں کی روح کانپ جاتی تھی، آج وہ بے پردگی اس قدر عام ہو گئی
کہ بے پردگی کرنے میں عورتوں کو فخر محسوس ہوتا ہے، اپنی جسم کی نمائش کرنے میں عورتوں کو گرو محسوس ہوتا ہے۔ تو آئیے ایسے ماحول میں قرآن و سنت کے احکام پر عمل کیا جائے، قرآن و سنت کے احکام پر عمل کر کے نجات آخرت کا سامان اکٹھا کیا جائے۔ معزز سامعات، آج ہمارے معاشرے کے اندر جہاں بہت سی خرابیاں آئی ہیں، جہاں بہت سی برائیاں آئی ہیں، انہیں میں سے ایک وبا بے پردگی کی بھی ہے، اور یہ ایسی وبا ہے جس کے بارے میں میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پہلے ہی خبر دے دی تھی۔ ایک مرتبہ صحابہ کی جماعت تھی، میرے آقا نے صحابہ کرام کی جماعت میں ارشاد فرمایا، اے صحابہ، ایک وقت ایسا آئے گا کہ عورتیں لباس پہن کر بھی بارہنہ نظر آئیں گی، ایک دور ایسا آئے گا کپڑے پہننے کے باوجود عورت برہنہ دکھائی دے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، کپڑے پہن کر عورت برہنہ کیسے نظر آ سکتی ہے؟ لباس پہننے کے باوجود عورت برہنہ کیسے دکھائی دے سکتی ہے؟ تو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ، کپڑے پہن کر برہنہ دکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورتیں اتنے تنگ، اتنی باریک لباس پہنیں گی کہ لباس پہننے کے بعد بھی ان کے جسم کا نشیب و فراز نظر آئے گا، اتنے تنگ، اتنی چست کپڑے پہنے گی، کپڑا پہننے کے باوجود ان کے جسم کے اعضاء ظاہر ہوں گے۔ معزز سامعات، عورت کو ہمیشہ پردے میں رہنا چاہیے، کیونکہ فرمایا گیا ہے عورت کا معنی ہی چھپانے کی چیز ہے، جتنا اس کو چھپا کر رکھو گی اتنا ہی محفوظ رہے گی۔ لیکن آج کل کی عورتوں نے اللہ کے حکم کو نظر انداز کر دیا، رسول کے فرمان کو بالائے طاق رکھ دیا۔ کل کی عورتیں جو شرم و حیا کی باعث تھی، آج وہ آوارہ گھوم رہی ہیں۔ ایک وہ دور تھا کہ عورت کو دیکھنا تو دور کی بات، اس کے حسن و جسم کو دیکھنا تو دور کی بات، ان کا سایہ بھی دیکھنا مشکل و دشوار ہوا کرتا تھا۔ لیکن آج یہ ایسا دور ہے کہ جس نظر اٹھا عورت بے پردہ نظر آتی ہے۔ آپ بازاروں میں دیکھو عورت بے پردہ نظر آئے گی، آپ شادیوں میں دیکھو عورت بے پردہ نظر آئے گی، آپ ہال و مال میں دیکھو، جس جانب بھی نظر اٹھا عورت بے پردہ نظر آئے گی۔ معزز سامعات، اسلام میں عورت پر جمعے کی نماز کو فرض نہیں کیا گیا، اسلام میں عورت پر عید کی نماز کو واجب قرار نہیں دیا گیا، قبرستان میں جانے کو جائز نہیں کیا گیا۔ اب غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ جب اسلام میں عورت پر جمعے کی نماز فرض نہیں، عید کی نماز واجب نہیں، مسجد میں جا کر نماز پڑھ نہیں سکتی عورت، قبرستان میں جانے کی اجازت نہیں، تو پھر بے پردہ ہو کر بازار میں گھومنے کی کس نے اجازت دی ہے؟ شادی میں اپنے جسم کی نمائش کرنے کی ان کو کس نے اجازت دی ہے؟ معزز سامعات، پردے کے متعلق حضرت علی بیان فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، اے صحابہ، عورت کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ اتنا سننا تھا کہ صحابہ کرام خاموش ہو گئے، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، کسی نے کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ حضرت علی بیان فرما رہے ہیں، اس کے بعد میں اپنے گھر تشریف لایا، وہی سوال میں نے فاطمہ الزہرا سے پوچھا جو کہ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا تھا۔ تو فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں، اے میرے سرتاج، عورت کے لیے سب سے اچھی، سب سے انوکھی، سب سے انمول یہی چیز ہے کہ وہ اپنے آپ کو غیر مردوں سے محفوظ رکھے۔ اتنا سننا تھا، حضرت علی بیان فرما رہے ہیں، اس کے بعد میں حضور اقدس کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے فاطمہ الزہرا کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں عورتوں کے لیے سب سے انوکھی، سب سے اچھی چیز یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو غیر مردوں سے محفوظ رکھیں۔ معزز سامعات، اسلام میں عورت پر اتنا پردہ فرض ہے، فقہ حضرات فرماتے ہیں کہ عورت کے سر سے نکلے ہوئے بال اور پاؤں کے کٹے ہوئے ناخن بھی کوئی غیر مرد نہ دیکھے۔ لیکن آج کل مشرق اور مغرب کے ترقی یافتہ انسان اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو پردے میں رکھ کر اس پر ظلم و ستم کیا ہے، اسلام نے عورت کو پردے میں رکھ کر اس پر زیادتی کی ہے، اسلام نے عورت کو پردے میں رکھ کر اس پر ظلم کیا ہے۔ آج جو مغرب کے لوگ عورت کی آزادی اور اسے بے پردہ گھومنے کی جو بات کرتے ہیں، اصل میں انہوں نے عورتوں کے پر ظلم و ستم کیا ہے، جس کا انجام یہ خود نہیں جانتے کہ بروز قیامت ان عورتوں کا کیا حال ہوگا جو بے پردہ ہو کر بازار میں گھومتی ہیں، اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں، اپنی خوبصورتی کا غلط استعمال کرتی ہیں۔ معزز سامعات، اگر اسلام عورت کو مکمل آزادی دے دیتا، اگر اسلام عورت کو بے پردہ ہو کر بازاروں میں گھومنے کی اجازت دے دیتا، تو پتہ نہیں آج ہمارے مسلم معاشرے و سماج کا کیا حال ہوتا۔ جیسے کہ مثال ہماری اور آپ کے سامنے
سامنے ہے. کبھی آپ سنتی ہوں گی کہ اس لڑکی کے ساتھ زنا ہو گیا, کبھی آپ سنتی ہوں گی وہ لڑکی لاپتہ ہو گئی, کبھی آپ سنتی ہوں گی وہ لڑکی بھاگ گئی. تو یہ سب واقعات لڑکیوں کے ساتھ پیش آتے ہیں جو بے پردہ ہو کر بازاروں میں گھومتی ہیں, اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں, اپنی خوبصورتی کا غلط استعمال کرتی ہیں, اپنے حسن کو غیر مردوں کو دکھاتی ہیں. اور یہی حال ہے جو عورت بے پردہ ہو کر بازاروں میں گھومتی ہے, اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے, اپنی خوبصورتی کا غلط استعمال کرتی ہے, اپنے حسن کو غیر مردوں کو دکھاتی ہے. آج وہی عورتیں تباہ و برباد ہیں. معزز سامعین, اللہ رب العزت نے 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے اور ہر چیز کو اس کی ضرورت کے مطابق پیدا فرمایا ہے. اللہ رب العزت نے عورت کو اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ گھر میں رہ کر اپنے شوہر کی ضروریات کو پورا کرے, اور مرد کو اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ گھر سے باہر کی ضروریات کو پورا کرے. لیکن آج کل کے انسانوں نے اللہ کی اس فعل کو بالکل الٹا کر دیا, عورتوں کو گھر سے باہر کر دیا کہ وہ گھر سے باہر جاتی ہیں اور کماتی ہیں, مردوں کو گھر کے اندر کر دیا, مردوں کو گھر کے اندر کر دیا. لیکن غور سے سن لو اس بات کو, علماء حضرات فرماتے ہیں کہ 50 عورتوں کی کمائی میں اتنی برکت نہیں جتنی برکت ایک مرد کی کمائی میں ہے, اور 50 مردوں سے گھر میں وہ رونق نہیں جتنی رونق ایک عورت سے گھر میں ہے. معزز سامعین, علماء نے عورت کی مثال پھول سے دی ہے. علماء فرماتے ہیں عورت گھر میں ایسی ہے جیسے چمن میں پھول, اور پھول چمن میں ہی ہرا بھرا رہتا ہے, اگر پھول کو چمن سے توڑ لیا جائے تو وہ مرجھا جاتا ہے. ایسے ہی عورت ہے, ایسے ہی عورت ہے. عورت جب تک اپنے گھر میں رہتی ہے تب تک ہر آفت و بلا سے محفوظ رہتی ہے, دنیا کے ہر فتنے سے محفوظ رہتی ہے. جب وہ گھر سے باہر بے پردہ ہو کر نکلتی ہے دنیا کے فتنوں میں مبتلا ہو جاتی ہے, دنیا کی ہر شیطانی بات میں مبتلا ہو جاتی ہے. صرف یہی وجہ ہے کہ اسلام نے عورت کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے, صرف یہی وجہ ہے کہ اسلام نے عورت کے اوپر پردے کو فرض کر دیا ہے. معزز سامعین, اب میں اپنی خطابت کا اختتام اس شعر پر کرنا چاہتی ہوں. آدھے چہرے کو دوپٹے سے چھپانا کیسا, آدھے چہرے کو دوپٹے سے چھپانا کیسا, اور یہ پردہ تو پھر اسلام کا پردہ کیا ہے, یہ پردہ تو پھر اسلام کا پردہ کیا ہے. میری بہنوں, آپ مجھ سے ناراض نہ ہونا, میری بہنوں آپ مجھ سے ناراض نہ ہونا. سر پر دوپٹہ نہیں ہوتا ہے تو ڈر لگتا ہے, سر پر دوپٹہ نہیں ہوتا ہے تو ڈر لگتا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے پڑھنے میں یا کچھ کہنے میں یا آپ کے سننے میں جو کچھ غلطی ہو گئی ہے, خامی ہو گئی ہے, اللہ رب العزت اپنے محبوب کے صدقے تو فیل میری اس غلطی کو معاف عطا فرمائے, اور ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ غفور میں قبول عطا فرمائے. وما علینا